حضرات دلکار رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اور اس میں بڑی بابرکت کتاب، لا ریب کتاب، ساری کتابوں کی سردار قرآن پاک اللہ نے اس کی طاق راتوں میں نازل فرمایا۔ مکمل دستور حیات جسے کہتے ہیں نا، دستور حیات، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ جب یہ نازل ہوا، لوگوں نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ یہ تو خود ساختہ کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، اللہ کا تمہیں چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثال ایک صورت تم بنا دو۔ حالانکہ اہل عرب ہیں، عربی دان ہیں، اپنی زبان پہ مہارت رکھتے ہیں، اور اگر یہ ایک چیلنج اگر وہ قبول کر لیتے اور وہ اس جیسی پورا قرآن نہیں فرمایا، اس جیسی ایک صورت بنا دیتے تو پھر کوئی جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو ایک چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، اور چیلنج قبول کرنے کے بعد اس جیسی کتاب بناتے، نہ جنگ بدر ہوتی نہ جنگ احد ہوتی۔ اللہ نے اس چیلنج کو جو ان کو کیا وہ لاجواب ہو گئے، اور اس جیسی ایک صورت وہ بنانے سے قاصر ہو گئے۔ اتنی خوبصورت کتاب اور یہ کلام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر سارے عرب کے لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر بھی تم قرآن جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے۔ یہ تھا اللہ کا چیلنج اہل عرب کو۔ حضرات دلکار، آج ہم لوگوں نے قرآن کو بلا دیا ہے، آج ہم لوگوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ سے دوری ہے، وہ دین سے دوری ہے، وہ قرآن سے دوری ہے، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو وہ 313 ہی تھے نا، لیکن قرآن اور صاحب قرآن پہ ایمان تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے اوپر فتح عطا فرمائی، اور جنگ بدر کو اسلام کا جو یوم الفرقان جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ عزت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔
ہمارے لوگوں کے پاس جس کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں وہ للکارنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو. کچھ قومیں گزری ہیں وہ لوگوں کو تو للکارنا بعد کی بات ہے، وہ تو اللہ کو بھی للکارتی تھی. کچھ ایسی بھی قومیں گزری ہیں. اور ہمارا جو زندگی کا جو مقصد ہے، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس زندگی کو ایسی خوبصورت بنا دے، ایسی خوبصورت بنا دے کہ یہ زندگی یہاں ہی جنت بن جائے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس جہاں میں جنت بنا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ممکن ہو سکتا. کسی ڈیزائنر نے ایسا ڈیزائن کیا ہی نہیں ہے. انسان جتنی مرضی کوشش کرے، جتنی مرضی محنت کرے، زندگی کی خوبصورتی اصل ہے ہی کسی اور کام میں نا. ہم نے یہ کھانے پینے کی چیزوں کو، اچھے گھر کو، اچھے کپڑوں کو، اچھے معاملات کو، گاڑیاں اچھی ہوں، پیسہ ہو، ہم نے زندگی کی خوبصورتی یہ سمجھا ہوا ہے. لیکن زندگی کی خوبصورتی کسی اور چیز میں پائی جاتی ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں اس دنیا کو ہم، اچھا بالفرض ہم اس دنیا کو پیسے کے بلبوتے پر اگر جنت کی مثال بنا دیتے ہیں تو پھر ہمیں موت سے کون بچائے گا؟ مرنا تو ہے نا ہم. پھر ہمیں موت سے کون بچائے گا؟ اتنی خوبصورت زندگی چھوڑ کر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ مرنا تو سب نے ہے. آپ دیکھیں، میں شداد کا واقعہ آپ پڑھ لیں. اب باتوں میں بات چڑیا، یہ درس میں بھی میری بات میں نے بتائی ہے لوگوں کو. شداد کا واقعہ پڑھیں. یہ یمن کا بادشاہ تھا. اس وقت ان کے بادشاہوں کو، اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ رب العزت نے بہت عزت عطا فرمائی، بڑا مال عطا کیا، بڑی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ان بادشاہوں کو عطا کی ہوئی تھی. اتنے مالدار لوگ تھے. اس نے جب یہ سنا کہ مرنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں جنت ملے گی، تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کتنی کوئی بات ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی. میں دنیا کے اندر اس دنیا کو جنت بنا کے ان لوگوں کو دکھاتا ہوں. اس نے ایک بستی کو تیار کیا. سننے والی باتیں ہیں. اس نے ایک بستی کو تیار کیا، اس میں آبشاریں لگا دی، اس میں ندیاں بہا دی، اس میں درخت لگا دیے، اس میں سونے اور چاندی کی آبشاریں چلا دی، سڑکیں بنوا دی سونے اور چاندی کی، اور درختوں کے پتے سونے اور چاندی کے، پھولدار درخت سونے اور چاندی کے. اتنی خوبصورت ایک بستی کو تیار کیا اور 12 سال لگ گئے. 12 سال تک وہ دنیا کی جنت کو بناتا رہا، وہ بناتا رہا. جب تیار ہوئی 12 سال کے بعد، جس میں ہر شے اس نے سونے اور چاندی کی بنا دی، جب اس نے اہتمام کیا کہ میں اپنی جنت کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہوں، تو میرے اور آپ کے کریم رب کا آرڈر آیا ملک الموت کو. میرے اللہ نے فرمایا ملک الموت، جی اللہ، فرمایا اس نے 12 سال تک اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی ہے، تجھے آرڈر ہے کہ اس کو اس کی جنت کے اندر تم نے داخل نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر. اتنا بڑا بادشاہ یمن کا، شداد جس کا نام تھا. اور جب وہ انٹری کرنے لگا، ایک پاؤں اس کا آگے تھا، ایک پیچھے تھا. اور حکمت یہ ہے کہ جب اگلا پاؤں اٹھاتے ہیں تو پچھلا پاؤں خود بخود اٹھ جاتا ہے. اس کے دونوں پاؤں جب خلا میں تھے تو 12 سال کی محنت، سونے اور چاندی کی جنت اس نے بنائی. فرشتے نے اس کی اس وقت روح کو قبض کر لیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا.
اللہ نے ایک دن پوچھا تھا ملک الموت سے کہ تجھے کبھی انسانوں کی روح کو قبض کرنے کے وقت تجھے ڈر نہیں لگتا، رحم نہیں آتا؟ کہتا ہے آتا ہے، 2 دفعہ آیا تھا، اتنی دنیا کی روحوں کو قبض کیا تو کہتا ہے میں 2 دفعہ مجھے رحم آیا۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، سمندر کے وسط میں ایک کشتی ڈوب گئی اور اس کشتی کے سارے بندے مر جاتے ہیں، ایک عورت اس کشتی میں بچتی ہے اور وہ ایک پھٹا سا تھا، اس پہ پناہ لیتی ہے اور وہ پیٹ سے تھی۔ یہ فرشتہ اللہ کو اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کہ وہ پیٹ سے تھی تو سمندر کے عین وسط میں اس نے اس پھٹے کے اوپر ایک چھوٹے بچے کو جنم دیا۔ میرے دل میں بڑا رحم آیا کہ سمندر کے وسط میں اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، تو ایک پھٹے کے اوپر یہ بچہ، اس کی ماں کی بھی روح میں نے قبض کر لی۔ مجھے بچے پہ اللہ بڑا ترس آیا۔ اور دوسری دفعہ مجھے رحم اس وقت آیا جب ایک بادشاہ نے 12 سال تک سونے اور چاندی کی ایک بستی تیار کی جس کا نام جنت رکھا، تو جب وہ انٹر ہونے لگا تو اے اللہ تو نے اس کو اسی کی جنت کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ مجھے بڑا رحم آیا۔ میرے اللہ نے پتہ کیا کہا کہ ملک الموت تو جانتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا جس کو عین وسط کے سمندر کے وسط میں تو نے چھوڑ دیا، یہی بڑا ہو کہ یہ شداد بادشاہ بن گیا ہے۔ اور جب میں نے اسے طاقت دی ہے، میں نے جب اسے ہمت دی ہے، اسے مال دیا، اسے متاع دیا، میں نے اسے دنیا کی ساری چیزیں دی ہیں، بجائے میرا شکر ادا کرنے کا یہ مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا اس نے۔ تو میں تو اللہ ہوں، تو یہ مجھے للکارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جو بچ گیا تھا، تجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو وہ بادشاہ کی اس طرح اللہ نے روح کو قبض کر لیا۔ تو اس دنیا کو جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں یہ نہیں بن سکتی۔ تو دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ راضی، میں اب ان دنوں کی مناسبت سے کہتا ہوں، اللہ راضی ان دنوں میں ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ کتاب نازل کی ہے، قرآن، اس قرآن سے اپنی وابستگی کر لیں، اپنا رابطہ مضبوط کر لیں قرآن سے، اللہ راضی ہو جائے گا راضی۔ ہم نے ماں اس کتاب کو کیا کیا ہوا ہے؟ بیٹی کی شادی پر اس کا بھائی یا اس کا والد کیا کرتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر سایہ، بات تو ٹھیک ہے چلو قرآن کے سائے کے نیچے بیٹی کی رخصتی کرنی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس قرآن کے سائے کے نیچے ہماری بہن اور بیٹی کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری اپنی بیٹی اور میری اپنی ماں بہن، ہم نے اس کو سکھایا نہیں نہ ہوتا، تو جو قرآن ہم وہ پیک کر کے دیتے ہیں وہ ساری زندگی پیک ہی پڑا رہتا ہے۔ اگر وہ کھلتا ہے تو صرف رمضان شریف میں کھلتا ہے، اس کے بعد پورا سال اسی کو غلاف کے اندر رکھ کے الماری میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن سے مضبوط تعلق نہیں ہے، یقین کریں یہ تعلق نہیں ہے۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، بڑا بڑا عروج اللہ نے عطا فرمایا۔ قوم عاد کے بارے میں آپ نے پڑھے، یہ بھی ایک کلپ میرا چل رہا ہے آج کل، قوم عاد کے بارے میں آپ پڑھ لیں، 40 فٹ کے بندے، کتنے فٹ کے؟ 40 فٹ کے بندے، اور اتنی طاقتور قوم ہے کہ رستے میں جا رہی ہے، اتنا زور اور طاقت اللہ نے عطا کیا ہے،
رستے میں جا رہی ہے تو درخت کو پکڑ کے اکھیڑ دیتی تھی، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو وہ اللہ نے جب مال دیا، طاقت دی، قد ان کے جو تھے لمبے لمبے قد تھے، 40 فٹ کے لوگ تھے، اور اوسط عمر 300 سال، ویسے 400-500 سال، اوسط عمر ان کی 300 سال قوم عاد کی۔ اور اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اتنی طاقتور ہم قوم ہے، کوئی ہے ہمیں ہرا سکے؟ اللہ رب العزت نے نبی کو فرمایا کہ میرے نبی انہیں یہ بتاؤ کہ اپنی پیدائش پر ذرا غور کرو، یہ اتنی طاقت جو تم اس کے بلبوتے پہ زور لگا رہے ہو، اپنی پیدائش پر غور کرو کہ اللہ نے تجھے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ اللہ نے ان کو ان کی پیدائش یاد کروائی ہے۔ اور اللہ نے جب وہ للکارا نا ان لوگوں نے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر ایک ہوا چلائی ہے، بہت تیز قسم کی ہوا، کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہوا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جب اللہ نے ہوا کو بنایا تو زمین امبیلنس ہوگی اس طرح، تو اللہ رب العزت نے اس کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ جب پہاڑ بنے تو یہ زمین کا بیلنس ہو گیا، تو فرشتوں نے مکالمہ کیا، اللہ تو نے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کسی چیز کی طاقت بنائی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، ان پہاڑوں سے زیادہ میں نے لوہے کو طاقتور بنایا ہے کہ یہ جو لوہا ہے ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں بنائی ہے، آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دے گی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ پانی سے کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے، وہ ہوا ہے، اس پانی کو بھی جو ہے وہ لے کے اڑ جاتی ہے اور یہ پھر بارش کی صورت میں برسا دیتی ہے۔ تو پھر آخری بات اللہ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس ہوا سے بھی طاقتور کائنات کی کوئی چیز ہے؟ پہلے پہاڑ، اس کے بعد لوہا، اس کے بعد آگ، پھر پانی اور پھر ہوا۔ پھر کہتے ہیں اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز دنیا کے اندر تو نے بنائی ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے، اب یہ کائنات کی سب سے طاقتور چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے نام پر، میرے بندے میرے نام پر اس طرح خرچ کرے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اتنی آگ، اتنی ہوا اور پانی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتی۔ یہ وہ میرے بندے جو میرے نام پہ، میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے غصے کو یہ شاید ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پیار کرتا ہے پھر ان بندوں کے ساتھ جو بندے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ ہماری عادت تو یہ ہے نا، ہم تو لائنوں میں لگا کے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ہم نے زکوٰۃ کے اس سسٹم کو مذاق بنا دیا ہوا ہے، جس طرح ہم لوگوں کو لائنوں میں لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں ہر دفعہ یہ چیزوں کو اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ غریب کا مذاق نہ اڑایا جائے، خدارا غریب کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور پھر ایک اور بات، رمضان شریف میں راشن تقسیم کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے غریبوں کو، خالی رمضان میں دے کے نہ ختم کر دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے وہ اپنے اس سسٹم کو چلاتے رہیں، کیونکہ غربت رمضان کے بعد بھی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو چلو رمضان میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ذرا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو
70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। लोगों की नीयत होती है ज़्यादा इसमें खर्च किया जाए, इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में भी, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो वो कौम का मैं आपको बता रहा था, अल्लाह ने हवा चलाई, जब वो हवा चली तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और हवा ने उनको उड़ाया, और वो इस तरह वो कलाबाजियां जो है खाना शुरू हो गए, और उनके दिमाग आपस में इस तरह टक 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 इस तरह जब लगे तो उनके दिमाग उनके नथनों और कानों से पिघल के बाहर आए, और जमीन के पटक के ऊपर, हवा ने जमीन के ऊपर पटक के उन लोगों को मारा, और उनके सर अलहदा हो गए, धड़ लहदा हो गए। और अल्लाह ने बताया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो भी अल्लाह का मुकाबला करने आएगा, अल्लाह तुम्हें माल देता है, तुम्हें इज्जत अता फरमाता है, तुम्हें कारोबार और बिजनेस अता फरमाता है। इसलिए नहीं फरमाता कि तुम अल्लाह को ललकारना शुरू कर दो, बल्कि इसलिए फरमाता है, देता है कि तुम अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकसारी के साथ जिंदगी बसर करना शुरू कर दो। वो जिसने दिया उसका शुक्र करने के बजाय उस कौम ने ललकारना शुरू कर दिया कि कौन है जो हमें जो है वो मात दे। तो अल्लाह ने फरमाया फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं अल्लाह हूं। लिहाजा अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, हम कौन सी नाफरमानी नहीं कर रहे, कौन से अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात पे अमल कर रहे हैं। हमारी सारी जिंदगी हुक्म अदूली से भरी पड़ी है। तो खुदारा नमाजी बन जाएं, दीन से मोहब्बत करें, अल्लाह का वास्ता है सारे लोग नमाजी बन जाएं। ये जिंदगी 4 दिन की है, अल्लाह के सामने क्या हम अपना मुंह लेके जाएंगे कि जो ए अल्लाह तूने वो फर्ज चीज़ की है वो हमने वो भी छोड़ दी है। सारा कुछ दिया अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं। तो खुदारा दीन की खातिर अपनी ज़िंदगियों को दीन के लिए लगा दें। ये 4 दिन की ज़िंदगी है। रमज़ान मुबारक में इतनी मश्क कर दे मजबूत, अपनी इतनी मश्क हो जाए मजबूत कि बाकी 11 माह तक आपका ऐसे दिल लग जाए मस्जिदों के अंदर के मस्जिदें आबाद हो जाए।